ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو اسماء افعال سے بنتے ہیں، کہ وہ اسم جو ڈائریکٹلی فعل ہی سے اخذ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوزان پڑھنا ہم نے شروع کیے. تو ایک ہم نے اسم الفاعل پڑھ لیا تھا اور اسم المفعول، اور اس کے بعد تیسرا ہم نے اسم الظرف پڑھا تھا جو آخری ہمارا لیکچر ہوا اس میں. ابھی تک ہم چونکہ زیادہ ہمارا فوکس 3 حرف والے افعال پہ رہا ہے، تو اس لیے ابھی ہم جو اسم الفاعل، اسم المفعول ہے یا اسم الظرف ہے، یہ بھی انہی افعال کا دیکھ رہے ہیں جو 3 حرف کے ہوتے ہیں. تو اسم الظرف ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اس کے 2 وزن ہوتے ہیں، مفعل اور مفعل. ان اوزان پہ یہ استعمال ہوتا ہے، اور ظرف سے مراد ایسا اسم ہے جو کسی فعل کے وقت کو بتاتا ہو یا اس کی جگہ بتاتا ہو. جیسے سجدہ سے مسجد ہے، سجدے کی جگہ، یا کتبہ سے مکتب ہے، لکھنے کی جگہ. اسی طرح بقیہ الفاظ بھی ہیں. اس میں کوئی سوال ہے کسی کا، یا یہ چیزیں کلیئر ہیں؟ اسی طرح مادہ اور وزن ہم نے پڑھا تھا، جو ظاہر بات ہے اس کی بیسز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ پہلے مادہ اور وزن کا کانسیپٹ کلیئر ہو. چلیں آپ لوگ بتائیے، پھر کوئی الفاظ بتائیے گا جو مفعل یا مفعل کے وزن پہ آپ کی علم میں جو ہو، کوئی ووکیبلری. مرکبن. مرکب. جی ہاں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوار ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے. ہاں، مرکب سواری کو کہتے ہیں، یا سوار ہونے کی جگہ. اس کا فعل کیا ہوگا جس فعل سے یہ بنا ہے؟ رکبہ. ہاں ٹھیک ہے، رکیبہ. یہ رکیبہ سے رکیب. استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جی اور کوئی لفظ بتائیے. مصرفن. مصرف. مصرف کسے کہتے ہیں؟ اے ٹی ایم مشین کو شاید مصرف العالی کہتے ہیں، صرف کرنے کی جگہ، شاید ایسا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ صرف کی جگہ یعنی خرچ کرنے کی جگہ. تو ٹھیک ہے. ویسے یہ لفظ ہے مصرف، مطلب اس کا جو درست تلفظ ہے، اگرچہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو عام بولا جاتا ہے مصرف اس کا ہے، جو تلفظ عام ہے، لیکن ویسے مصرف ہے. اور اس کا فعل ہوتا ہے صرفہ. ایک ذہن رقیبن. تھا. ہاں رقیبن. نہیں، مفعل یا مفعل کے وزن پہ نا. استاد ایک ذہن میں آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس کا فعل پھر کیا ہوگا. مشعلن جس کو کہتے ہیں نا، مشعل، تو وہ یہ اسی وزن پہ آئے گا یا نہیں؟ ذہن میں مشعل ہی آ رہا ہے. بالکل اسی وزن پہ ہے، مشعل. اور اس کا فعل بھی 3 حرفی ہے، غالباً شعل ہے. یہ مجھے یاد نہیں ہے شعل ہے یا شعیل ہے، بہرحال ہے، یہ فعل استعمال ہوتا ہے. اشعال کا مطلب ہوتا ہے نا، یعنی روشن ہونا یا روشن کرنا. تو مشعل وہ ہے، چونکہ شمعدان کو کہتے ہیں نا. اچھا، اور مشغول. مشغلن. ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ وزن ویسے یہی ہے. عموماً یہ صرف میرا خیال ہے ظرف کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا. اس وزن پہ نہیں، مصدر بھی استعمال ہوتے ہیں بعض دفعہ، یہ مصدر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو چونکہ اس میں جگہ یا وہ وقت کے معنی نہیں ہے نا. مشغل کام ہی کے معنی میں آتا ہے، جیسے مشغلہ ہم کہتے ہیں. چلے اور کوئی لفظ بتائیے. مزرعن. مزرع. ہاں یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ زراعت کی جگہ. یہ فارم کو کہتے ہیں نا، مزرع. اس کا فعل ہوتا ہے زرع یعنی کوئی چیز بونا یا کاشت کرنا. تو مزرع ہے یعنی جہاں آپ کاشت کرتے ہیں. اور مقبرہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن اس میں پھر وہ تا آ رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پھر تا اس کے لیے تو نہیں ہے، اس کے وزن پہ شاید نہ ہو. دیکھ لیتے ہیں اس کو. مقبر ہے اصل میں نہیں، ہاں مقبرن، لیکن ہم استعمال مقبرتن کرتے ہیں. یہ جو تا ہے نا، گول تا، یہ عربی میں کئی چیزوں کے لیے آتی ہے. جیسے ایک تو جیسے معلم ہے تو معلمہ مؤنث کے لیے بولتی ہے. یہ بولتا ہے، یہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چند جگہوں پہ یہ مبالغے کے معنی بھی دیتا ہے. تو جیسے مقبرہ ہے تو یہ بیسیکلی یہی اسم و ظرف ہی ہے، مقبر سے بنا. لیکن چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عموماً اکٹھی ہوتی ہیں قبریں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، جسے ہم قبرستان کہتے ہیں.
تو اس لیے وہ مبالغے کی وجہ سے، کسی کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے گولتا ایڈ کر دیتے ہیں، مقبرہ۔ بالکل یہی حال مدرسہ کا ہے۔ اصل میں تو یہ اسم الظرف ہے نا، تو اسم الظرف مدرسن ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ بھی چونکہ مدرس سیدھی سی بات ہے کہ یعنی درس کی جگہ ہے نا، لیکن مدرسہ مبالغے کی وجہ سے یہاں تا ایڈ ہوا ہے، یعنی چونکہ یہاں کام ہی پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے، تو اس لیے تو اسے بھی ہم اسم الظرف ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ مدرسہ بھی اسم الظرف ہے، مقبرہ بھی اسم الظرف ہے، مجلس یہ استعمال ہوتا ہے کئی جگہوں پہ تھا۔ جیسے علامہ ہے، علامہ میں بھی ہم تا جو بولتے ہیں وہ مبالغے کی وجہ سے بولتے ہیں، بہت علم والا۔ جی بتائیے، کیا بتایا آپ نے؟ مجلس بہت اچھے، مجلسن۔ مجلس یعنی کیا معنی ہوئے؟ جہاں بیٹھا جاتا ہے، اس کا جلس ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، جلس اس کا فعل ہوتا ہے بیٹھنا، مجلس بیٹھک یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ ایک منصفن کچھ لفظ ہے شاید، منصب؟ نہیں وہ ایک اردو میں آتا ہے نا، پتہ نہیں وہ شاید ذہن میں صحیح نہیں آ رہا، منصفہ شہود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ہاں، منصہ شہود۔ ہاں کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیسے کہیں گے، ہاں یا نہیں، وہ وہ اس پہ نہیں ہے، وہ اس وزن پہ نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ منصہ وہ مفعلہ کے وزن پہ ہے۔ لیکن اس سے خیر ایک اور ذہن میں آ گیا، وہ منصب جو ہے، منصب بھی تو اسی پہ ہے نا، مفعول ہے، جی جہاں کسی کو نصب کرتے ہیں وہ منصب ہے، وہ نصبہ سے۔ چلیں خیر، اس سے بہت سارے لفظ آپ کو اور بھی اردو میں ملیں گے۔ مرکز ہم استعمال کرتے ہیں، مرکز بھی اسم ظرف ہے مفعول پہ۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ جی مکتسب مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں وزن بدل گیا ہے۔ مکتسب یا مکتسب آ رہی ہے، مکتسب نہیں ہے، تا نہیں کسی اور چاہے وزن اور کا ہے۔ مبتسم ہو یا مبتسم ہو، مکتسب مفعل یا مفعل پہ تو نہیں ہے نا۔ مشرب ہم؟ مشرب اچھا ٹھیک ہے، ہاں مشرب، مشرب کہہ رہے ہیں نا، ایسا ہی ہے؟ جی صحیح ہے، مشرب بالکل صحیح ہے، شریبہ سے ہوتا ہے مشربن، پینے کی جگہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مذہب ہم جو استعمال کرتے ہیں، مذہب بھی اسی پہ ہے، مسلک بھی اسی پہ ہے، مقصد ہے، ہم مقصد بولتے ہیں اکثر، مقصد بھی اسی پہ ہے۔ تو بہت سارے الفاظ مطعم ملیں گے۔ ہاں مطعم، بالکل صحیح، مطعم جو ہے یہ کیا ہے؟ ہوٹل جہاں کھانا کھایا جاتا ہے۔ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طعام ہے۔ سر جی ہاں، سر یہ تھوڑا سا بتاتے ہیں یہ وزن وغیرہ کے بارے میں، مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی وزن ہو رہا ہے کسی سے اور نہیں ہو رہا، تو وہ کنفیوژن ہو رہی ہے۔ نہیں وزن کی بیسکس کے بارے میں نہیں آئیڈیا ہو رہا ہے، یا یہاں پہ کسی جگہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کوئی لفظ اس وزن پہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر تو وزن کا آئیڈیا نہیں ہے بالکل، تو وہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی۔ اگر تو یہاں کسی لفظ میں ہے ایشو کہ جیسے یہ لفظ اس وزن پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے یا کیسے نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہ بتا دیں بس۔ نہیں، اگر اس کو ذرا اسپیسیفک کر دینا کس لفظ کے بارے میں ہے مثلا یہ کنفیوژن۔ آئی تھنک مجھے شروع سے ہی کنفیوژن ہو رہی ہے، تو وہ پچھلا لیکچر سن لوں گی، کوئی بات نہیں۔ ہاں دیکھ لیں، اگر تو وہ کوئی یعنی ہے نا ایک آدھ کوئی لفظ جیسے ہے تو وہ بتا دیجئے، وگرنہ ہاں اگر تو وہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ وزن ہم دیکھتے کیسے ہیں، پتہ کیسے چلتا ہے، پھر اس میں بہتر وہی ہے وہ جو
پچھلے ہفتے کے لیسنس تھے نا، وہ لیکچرز دیکھ لیجئے، اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پھر آپ پوچھ لیجئے گا. اب 3 چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اب تک، اسم الفاعل، اسم المفعول. اسم الفاعل ہم نے دیکھا فاعل کے وزن پہ ہے، اسم المفعول مفعول کے وزن پہ، اور تیسرا ہم نے اسم الظرف دیکھا تھا جو مفعل اور مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے. چلیں چوتھا اب دیکھتے ہیں، اس سے ملتا جلتا ہی ہے، اسم الآلہ. یہ لفظ تو کلیئر ہے میرا خیال ہے، ٹرم بالکل واضح ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے. اسم الآلہ سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ جو چیز استعمال کی جاتی ہے. ہاں آلہ ہے نا، یعنی جس سے ہم کسی بھی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اسم الآلہ وہ اسم ہے جو جیسے کسی فعل کے آلے یا کسی فعل کی ٹول کو ریفر کرتا ہے، یعنی جو یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں چیز سے یہ کام کیا جاتا ہے. یہ بھی فعل ہی سے ہم بناتے ہیں، جیسے ہم نے اسم الظرف دیکھا ہے نا کہ وہ فعل کے وقت یا جگہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسم الآلہ بیسیکلی وہ اسم ہے جو کسی فعل کا آلہ بتاتا ہے، اس کا ذریعہ بتاتا ہے. تو اس کے لیے 3 وزن استعمال ہوتے ہیں. ایک وزن ہے مفعل، دوسرا ہے وہی اس پہ تا ایڈ کر دیتے ہیں مفعلۃ، اور تیسرا ہے مفعال. 3 وزن استعمال ہوتے ہیں. اب اگین وہی بات کہ کب ہم مفعل استعمال کریں گے، کب مفعلہ، کب مفعال، اس کا کوئی اصول نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو آپ کو سننے سے یا پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں عرب کس لفظ کو مفعل پہ یوز کرتے ہیں، کس کو مفعال پہ یا کس کو مفعلہ پہ. لیکن ان جنرل یعنی یہ 3 ہی وزن ہیں جو فعل سے، یعنی اسم الآلہ جب بنانا ہوتا ہے تو ان 3 میں سے کسی پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہمارے پاس یہ فعل ہے فتح یفتح. فتح ماضی ہے، یفتح اس کا مضارع. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھولنا. فتح کھولنا. کھولنا. تو اس سے اسم الآلہ مفتاح استعمال ہوتا ہے مفتاح، مفعال کھولنے کے والی وزن چیز. سے. یہ ہاں مفتاح کھولنے والی چیز، یعنی مفتاح سے مراد ہے وہ اسم یا وہ آلت جس سے کھولنے کا کام لیا جائے. مفتاح ہم استعمال کرتے ہیں چابی کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ والی بات کہ یہ مفتاح کیوں بنایا، مفتاح یا مفتاح کیوں نہیں بنایا، اب اس کا کوئی وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کوئی وزن نہیں، یعنی کوئی اس میں طے شدہ اصول نہیں ہے. یہ ان 3 میں سے کسی پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو بہرحال فتح سے مفتاح استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے رسم یرسم. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسم کرنا، پینٹ، چیز بنانا. کوئی چیز ڈرائنگ پینٹ کرنا. ڈرا ڈرائنگ کرنا. کرنا. ڈرائنگ کرنا. اس سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرسمن. مرسم کا وزن کیا ہے؟ اگر ہم اس کا وزن بھی یہاں نوٹ کریں تو مفعل. یہ مفعل. فعالون. مفتاحن کا وزن کیا ہے؟ مفعال. مفعالون. ہاں مفعال. ٹھیک ہے. تو مرسم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ پینٹ برش کو. ہاں نہیں، ویسے تو اب ظاہر بات ہے پینٹ میں کئی چیزیں یوز ہوتی ہیں، ڈرائنگ میں بہت سارے ٹولز ہیں. اگین وہی کہ اگر لفظ کو ہم دیکھیں تو اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے تو کسی بھی چیز پہ بولا جا سکتا تھا، لیکن یہ استعمال اس کے لیے پینسل کے لیے ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے. مرسم پینسل کے لیے مرسم یوز کرتے ہیں. اب یہ پھر وہی چیز ہے جو یعنی زبان کا استعمال دیکھ کے سمجھ آتا ہے آپ کو کوئی لفظ ایگزیکٹلی کس معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک اور فعل ہے ہمارے پاس طرقہ یطرق. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا، مارنا. ٹھک ٹھک کرنا اس طریقے سے. بالکل صحیح. اس سے ایک لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے مطرقہ، یعنی مطرقہ ہتھوڑی. جی جی یہ مجھے ہتھوڑی یاد کے آ لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہی مارنے سے ہے نا، نہیں جس سے مارنے کا کام لیتے ہیں. اس کا وزن کیا ہے مطرقہ کا؟ مفعل. عاداتون. مفعل. اسی
طرح یہ مکنسا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اسم العلیٰ ہے. جی جی، وہ جس سے صاف کیا جائے، وہ چیز جس سے صاف کی جھاڑو جائے. وغیرہ کو کہتے بالکل صحیح. تو یہ مفعلہ کے وزن پہ ہے نا مکنسا، اس کا مطلب ہے یہ بھی فعل سے بنا ہے، اس کا فعل بھی 3 حرفی ہے، کناسا، صفائی کے لیے جو یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مصباح، یہ کس وزن پہ لگتا ہے؟ مفعال. ہاں ہیں مفعال. مفعال. بالکل صحیح. اور اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا وزن مفعال ہے تو اس کا مادہ کیا ہے وہ نکالنا بھی آسان ہے. صباحا، صباحا. صاد با ہا، بالکل صحیح. تو یہ فعل بھی اس کا صباحا ہی یوز ہوتا ہے. روشن کرنا، اس سے مصباح، مصباح ہم کسے کہتے ہیں؟ چراغ. چراغ کو. ہاں چراغ کو نا. تو چونکہ ہم اس سے روشن کرتے ہیں کمروں کو. یہ کیا ہوتا ہے؟ ملعقہ، چمچ. 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 اور اس کا وزن کیا ہے؟ مفعلۃ. لام عین قاف. مفعلۃن. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا مادہ کیا ہوگا؟ لام عین قاف. عین قاف. فعل اس کا معلوم ہے کسی کو؟ نہیں پھر، لا لیکن یہی 3 ہی ہوں گے نا. ہاں کیا امکانات کیا ہیں اس میں؟ لائقہ. لاقہ. ہاں صحیح ہے، یعنی 3 حرفی ہوگا نا، لعاقہ ہوگا یا لعیقہ ہوگا یا لعوقہ. بہرحال فعل اس کا ہوگا تو 3 حرف کا ہی. تو یہ اس کا فعل استعمال ہوتا ہے لعیقہ، یہ شریبہ کی طرح یوز ہوتا ہے. لعیقہ یلعقو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لعیقہ یلعقو کا؟ ہاں یہ کچھ. چاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہاں ہے، تو اس سے ملاقہ ہے چمچ کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم العلیٰ کا ایک وزن ہے، بلکہ 3 اوزان ہے، مفعل، مفعلہ، مفعال. یہ 3 حرفی فعل سے اسم العلیٰ بھی بنتا ہے. ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فعل سے اسم العلیٰ 2 اوزان پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ 3 اوزان پہ. تو لیکن وہ تینوں جگہ فرق معنی میں ہوتا ہے، یعنی مختلف معنی میں ہوتا ہے. مثلاً ہمارے پاس ضربہ یضرب، یہ فعل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مارنا. مارنا. اس سے جو ہے مضرب بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مضربہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور مضراب بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تینوں ہی لفظ آتے ہیں لیکن تینوں مختلف چیزوں کے لیے. جیسے مضرب ہے وہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی مارنے کی چیز. ہاں مضرب جیسے بیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کرکٹ بیٹ ہے یا بیس بال بیٹ ہے یا ٹیبل ٹینس بیٹ ہے، اس کے لیے مضرب استعمال کرتے ہیں. اور مضربہ یہ ریکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ بھی مارنے کی چیز ہے لیکن یہ بیڈمنٹن میں یا ٹینس میں استعمال ہوتا ہے مضربہ. اور مضراب جو ہے یہ تو بڑا مشہور ہے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے نا. آلہ موسیقی. ہاں بالکل بالکل. تو یہ وہاں استعمال ہوتا ہے. تو تینوں ہی مارنے کے کام ہیں، لیکن یہ کہ ہر آلے کے لیے ایک الگ الگ نام تجویز کر دیا جیسے. ٹھیک ہے جی. اس پہ مثالیں ویسے آپ کو کم ملیں گی اردو میں اسم العلیٰ کی، کہ ظرف وغیرہ تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اسم العلیٰ اتنے نہیں ہے ہمارے ہاں. یعنی عربی کے جو اسم العلیٰ اردو میں کم استعمال ہوتے ہیں. اچھا اب ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے بات؟ جی. اور چیز ہے جو ہم فعل سے بناتے ہیں، تفضیل. پہلے ہم نے دیکھا تھا اسم الفاعل. اسم الفاعل سے کیا مراد تھا؟ کام کرنے والا، وہ فعل جو، وہ اسم جو کام کرنے والا ہو، کسی فعل سے، ہر فعل سے بنے. ٹھیک ہے، یعنی جو اپنے اسٹرکچر ہی سے کسی کام کرنے والے کا معنی دیتا ہوں. مثلا ہم نے اوپر بہت سارے لفظ دیکھے تھے،
یہ دیکھیے جیسے جالس ہے بیٹھنے والا، یا غالب کسی پہ غالب آنے والا یا جیتنے والا، حافظ ہے حفاظت کرنے والا، عابد ہے عبادت کرنے والا. تو یہ سارے کام کرنے والے ہیں، یہ اسم الفاعل ہے. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم التفضیل، یہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اسم التفضیل سے مراد ہوتا ہے یعنی وہ اسم جو بیسیکلی ویسے تو اسم الفاعل ہی ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کو کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ سمجھیں کہ ایک تو جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اسم الفاعل ہے یا کوئی سادہ ایڈجیکٹو ہے اسم صفت. مثلا ہم کہیں کہ اچھا، برا، یا لکھنے والا، پڑھنے والا، یہ عام الفاظ ہیں، یعنی کسی سے ہم کمپیئر نہیں کر رہے. فضیلت ہاں اسم التفضیل ہے یعنی جب آپ کسی ڈگری اسم کو کسی پہ فضیلت دے رہے ہوں. جی سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے انگلش میں، ہاں بالکل، یہ جو ایڈجیکٹو کی کمپیریٹیو ڈگری ہے یا سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کے لیے ہم اسم التفضیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو تفضیل وہی مراد ہے، یعنی جب آپ نے کسی کو دوسرے پہ فضیلت دینی ہو، بتانا ہو کہ یہ اس سے بہتر ہے یا اس سے زیادہ ہے کسی بھی چیز میں. مثلا ہم کہتے ہیں عالم، یہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. عالم کا کیا مطلب؟ جاننے والا. جاننے والا. اس کا وزن کیا ہے؟ فاعل. علامہ یہ اسم الفاعل ہے نا. جی. اس کا فعل کیا تھا اصل میں؟ کس عالم. سے بنا؟ علیمہ سے بنا. علیمہ. اور اس کا مضارع ہوتا ہے یعلم. یعلم. یعلم ٹھیک ہے، علیمہ یعلم سے بنا عالم، جاننے والا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم کسی دوسرے سے کمپیئر تو نہیں کر رہے نا کہ اس سے زیادہ جاننے والا یا سب سے زیادہ جاننے والا. یہ جسٹ ایک سمپل اسم الفاعل ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں مثلا رحیمہ یرحم. اس کا کیا مطلب ہے؟ رحم کرنا، شفقت کرنا. اس سے اسم الفاعل بنے گا، فاعل کے وزن راحم بنے راحم. راحم راحم یعنی رحم کرنے والا، یہ بھی فاعل پہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں مثلا نصارہ ینصر. ینصر اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. مدد کرنا. تو اس سے اسم الفاعل ہوگا ناصر. ناصر یہ بھی فاعل کے وزن پہ. تو اب اگر ہم چاہیں کہ یہی جو ہم نے اسم الفاعل استعمال کیے، اگر ہم نے انہیں کسی اور سے کمپیئر کرنا ہو، مطلب ہم یہ الفاظ استعمال کرنا چاہیں کبھی کمپیریزن کے اندر کہ فلاں اس سے بڑا عالم ہے، یا وہ اس سے زیادہ رحم دل ہے، یا وہ اس سے زیادہ مددگار ہے، تو یا ہم اگر سپرلیٹو یوز کرنا چاہیں، ہم یہ کہنا چاہیں کہ جی فلاں سب سے بڑا عالم ہے، یا فلاں سب سے زیادہ رحم دل ہے، یا سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، تو اس کے لیے جو ہم اسم یوز کرتے ہیں وہ ہے اسم التفضیل. ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے نا. اسم التفضیل سے مراد وہ اسم ہے جو کسی صفت کو کسی سے زیادہ بتانے کے لیے، سب سے زیادہ بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا ایک ہی وزن ہے، وہ ہے افعل. ٹھیک ہے، اور اس پہ تنوین استعمال نہیں کرتے ہم، ایک ہی پیش ہوتا ہے صرف افعل. تو جو سادہ اسم الفاعل تھا اس کا وزن فاعل ہوتا ہے، لیکن اسم التفضیل آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو صفت بنائیں گے، یعنی جو بھی اسم اس سے صفت میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی کوئی کوالٹی ہوتی ہے نا جو آپ کسی ورب سے لے رہے ہیں اور پھر اسے خاص اسٹرکچر پہ لا رہے ہیں، تو وہ آپ افعل کے وزن پہ لفظ بنائیں گے، آپ فاعل پہ نہیں بنائیں گے. مثلا اب آپ نے کہا کہ جی فلاں صاحب عالم ہیں، مثلا زید عالم ہے، تو آپ سمپل کہیں گے کہ زید عالم. لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ ابو بکر سے بڑا عالم ہے، تو اب یہاں ایک کمپیریزن آ گیا نا. تو یہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ زید عالم من ابو بکر، یہ نہیں ہوگا. یہاں آپ لفظ استعمال کریں گے افعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، تو علیمہ سے افعل کے وزن پہ کیا لفظ بنے گا؟ اعمل. اعلم عالم بنے گا نا افعلو پہ. اسی طرح آپ جب
ایک ہے کہ بتا رہے ہیں کہ فلاں مہربان ہے یا رحم دل ہے تو راحم، لیکن آپ اسے کسی اور سے ارحم کمپیئر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں، تو وہاں آپ کہیں گے ارحم۔ ارحم اور اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مدد کرنے والا ہے ناصر، لیکن وہ اس سے زیادہ مددگار ہے یا وہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے انصر۔ انصر آنسر ٹھیک ہے، یہ اسم التفضیل کہلاتا ہے اور اس کا ایک ہی وزن ہے افعل۔ تو اس کی مثالیں تو بہت ہیں ہمارے پاس، مثلا اکبر، اجمل، اکبر اصغر، ہے، اجمل ہے، اصغر ہے، اور انور، انور، اور اس کے علاوہ احمد احمد، اجود، اجود، احسن احسن، اور اکمل اکمل، افضل، اظلم افضل، افضل، اور کیا بتایا آپ نے؟ اظلم اندھیرا ازلم، ٹھیک ہے، زیادہ اندھیرا یعنی زیادہ اندھیری جگہ۔ لیکن استاد ایک ظالم سوال کہ ذہن ازلم، میں آ ہاں رہا ہے، نہیں نہیں، ازلم ہوگا زیادہ ظالم۔ ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں جی ہاں کہ جی ہاں، جو ہم جو کلرز عربی میں ہیں ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے ان سے پہلے جو اسی وزن پہ آ رہے ہیں، جیسے میرے ذہن میں آ رہے ہیں اسی وزن پہ، احمر ہے، ازرق ہے، اصفر ہے، وہ سب اس وزن پہ آ رہا ہے۔ ہوں، ہاں لیکن ٹھیک ہے، وہ وزن ان کا بھی افعل ہے، لیکن وہاں تفضیل کے معنی تو ظاہری بات ہے نہیں ہوتے کوئی بھی۔ اس میں بس ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ بعض وزن ایسے ہوتے ہیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں، لیکن کچھ وزن ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہ افعل ہے تو یہ تفضیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ رنگ بیان کرنے کے لیے یا کچھ خاص طرح کی صفات ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ وزن ہوتے ہیں وہ اسم میں اور فعل میں کامن ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہے ہوتا ہے۔ یا ابھی ہم نے ایک وہ مثال اسم الظرف کی دیکھتے ہوئے شاید کسی نے مثال دی تھی، جسے میں نے بعد میں مٹا دیا تھا، تو جی وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ جو مفعل ہے یا مفعل ہے، یہ وزن بھی دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک تو اسم الظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مصدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ نہیں ایسا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ وزن ہیں جو ایک سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب وہ پھر کانٹیکسٹ جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے۔ جی اور کوئی بتائیے گا؟ انقصو اشرقن، اشرقو، افہمو ہاں افہمو، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جناب سارے اسم التفضیل ہیں جو افعل کے وزن پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کا فعل بیسیکلی وہی 3 حرفی ہوتا ہے، اور یہ اسم التفضیل ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کمپیئر کر رہے ہوں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے یا سب سے، مطلب کمپیریٹیو ڈگری کے لیے بھی آتا ہے اور سپرلیٹیو کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ چند اسماء ہیں جو ہم نے پڑھے ابھی جو فعل سے بنتے ہیں۔ ایک اسم الفاعل ہم نے دیکھا تھا، وہ فاعل ان کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے، دوسرا اسم المفعول وہ مفعول کے وزن پہ ہے، تیسرا ہم نے اسم الظرف پڑھا، اس کا وزن مفعل اور مفعل ہے، چوتھا ہم نے اسم اعلیٰ دیکھا آج، اسم الاعلیٰ کا وزن ہے مفعل، مفعلۃ یا مفعال، اور یہ پانچواں ہم نے اسم التفضیل دیکھا جو افعل کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند چیدہ چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے دیکھ لی ہیں، تو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، کل ایک نیا موضوع ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا جو سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ہے اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا؟ جیسے انگلش میں ای آر ای ایس ٹی کا فرق سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ہے، کیا یہاں ایک ہی یا مطلب الگ الگ ہے؟ ہاں، لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں اس کے لیے، لیکن سٹائل ایک نہیں ہوتا۔ مثلا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیئر کر رہے ہو نا، یعنی دو سے یا
زیادہ سے، مطلب جہاں سب سے کمپیئر نہ کر رہے ہوں، کچھ سے کر رہے ہوں. کمپیریٹیو ڈگری میں ہم عموماً یہ جو اسم تفضیل ہے اس کے بعد من استعمال کرتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر جیسے آپ کہیں کہ جی زید عالم ہے، تو یہ تو سمپل ہے، زید عالم، ٹھیک ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ زید جو ہے یہ حارث سے زیادہ بڑا عالم ہے، تو زید عالم من حارث. یہ جو من ہے نا، یہ کمپیریٹیو ڈگری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے کلیئر ہو جاتا ہے. اور سپرلیٹیو جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر من نہیں یوز ہوتا، وہ نارملی مرکب کر کے استعمال کر لیتے ہیں. وہ ابھی میں سمجھا تو شاید نہ سکوں پوری طرح، لیکن میں صرف دکھا دیتا ہوں تاکہ آئیڈیا ہو جائے. مثلا ہم کہیں کہ جی زید جو ہے سب سے بڑا عالم ہے پاکستان میں، فرض کریں تو، یا اس شہر میں، تو ہم کہیں گے کہ زید عالم رجل فی هذه المدینہ، ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے جب یوز کرتے ہیں نا کہ عالم رجل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے. تو یہ سپرلیٹیو کا سٹائل ہوتا ہے. اور عموماً جب اسم و تفضیل کے بعد من آ رہا ہو تو وہاں وہ کمپیریٹیو استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس سے فرق کرتے ہیں، باقی لفظ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں جگہ عالم ہی استعمال ہوگا. جی بہتر، پہ بہت بہتر. انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھتے ہیں. السلام علیکم.